ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید تمام مومنین مومنات محرومین اپنے محرومین میرے محروم ہمارے دوست ہیں رضی زیدی ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ان کو استاد سید سکر جعفر شہید قاسم سلمانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بیٹھے محمد عزیزاران شہید و شہداء ایام عزا کی مجالس اور خداوند متعال نے ہمیں یہ نعمت عطا ہی اس لیے کی ہے کہ ہم ان عزاداری کے ذریعے سے اس اصل ہدف تک پہنچ سکیں جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا آئے تھے۔ اس کی جو چیز زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ پہچان ہے اور شناخت ہے کہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طرح پہچان پائیں گے تبھی ہماری حرکت اور ہماری موومنٹ جو ہے وہ اس ہدف کی طرف صحیح بڑھے گی۔ اگر ہماری شناخت ہماری زندگی میں کھوکھلی ہوگی یا دھندلی ہوگی یا مجہول ہوگی تو پھر ہم بھی سرگرداں رہیں گے اس معاملے میں۔ اس لیے اس معرکے کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ یہ معرکہ کیوں جو ہے وہ وجود میں آیا۔ کربلا تاریخی داستان نہیں کہ انسان پڑھے اور گزر جائے، یہ معاملہ بہت پرانا ہے اور بشریت کی بقا کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے دوسری طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ دشمن بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس معرکے کو مبہم کرے، چھپانے کی کوشش کرے، اور جب اپنے طرف سے وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے فلسفے کو تبدیل کرے، اس کی اصل حقیقت کو چھپائے۔ تو یہاں پہلی چیز یہ ہے کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ اپنی بہتر کریں، خاص طور پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، کہ ہم ان ہستیوں کو پہچانیں کہ یہ ہستیاں کون ہے اور خداوند متعال نے انہیں جب خلق کیا ہے، انہیں جو بھیجا ہے۔ کیونکہ اگر ہماری معلومات اور انفارمیشن صرف سنی سنائی ہوگی تو یقیناً ہمارے عقیدے کمزور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے عقائد کا مطالعہ کریں، اس کا مباحثہ کریں، بحث کریں کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ اصل میں ہیں کیا، اور اپنے عقائد پر قائم رہنا ہر کسی کا حق ہے۔ ہم اپنے عقائد پہ قائم رہیں، اور جب ہماری معرفت یقین میں بدل جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اب اس کی پہچان ضروری ہے، ہم توحید کو پہچانیں
کہ توحید کیا ہے، اور وہ توحید کہ جس نے اپنے اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے مختص بندوں کو بھیجا، وہ کون ہے، کیوں وہ ایسے بندے تھے کہ جن کے سوا کوئی اور اس پیغام کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ خوب یہ بہرحال گفتگو بہت وسیع ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہرحال جس طرح ہو سکتا ہے خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پروردگار خالق ہے کائنات کا، پروردگار بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے رکھنا ہے۔ کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مشین، کوئی بھی الیکٹرانک، کوئی بھی چیز ڈیوائس لیتے ہیں اور اگر آپ اس کی بکلیٹ کے حساب سے اسے استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے، اور کمپنی بھی اپنی گارنٹی آپ کو نہیں دیتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح اس کو استعمال نہیں کیا۔ چھوٹی سی انسان کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کوئی چیز نہیں آتی ہے تو انسان اس کو سیکھنے کے لیے بھی پوچھتا ہے کہ کمپنی نے یہ بنائی کیسے ہے۔ تو انسان آہستہ آہستہ رشد کر رہا ہے، اس کی ذہن کی ارتقاء ہو رہی ہے، ترقی کر رہا ہے، اپنے لیے چیزوں کو حاصل کر رہا ہے۔ لیکن انسان اپنی ظاہر کی جس میں جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اپنے مادے کو صحیح کر سکتا ہے یا مادے کی چیزوں کو ڈیزائن کر سکتا ہے، مگر یہ جو پروڈکٹ ہے جسے خدا نے کریٹ کیا ہے، یہ مادہ اور روح کا ملاپ ہے، یعنی یہ مرکب ہے ایک مادے کا اور ایک تجرد، یعنی ایک دوسری چیز ہے جس کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ ان دونوں کو جڑتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے۔ اب ظاہر کے لیے تو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کپڑے کیسے ہوں، حرام کیسا ہو، سکون کیسے کرے، خود زبان کے ذائقے کی لذتوں کو کیسے لے، لیکن روح کی ارتقاء کو انسان ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ اب اس کو کیسے چلائے؟ خوب انسان نے اپنے حساب سے قانون بنائے، اپنے حساب سے چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے قانون انسان کو کمال پہ نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ جب انسان قانون بناتا ہے تو اس قانون کے ڈیزائن کرنے میں اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی آرزو ہوتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے اب رہ سے بچ کے ہمارا اپنا ملک ہی بچتا ہے مثالوں کے لیے، اور کیا مثالیں دے انسان۔ مثال کے طور پر کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ڈائریکٹر بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنوں کو بھرتی کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ تو جب نکمے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جس کی صلاحیت تھی اس کو آپ نے رکھا نہیں، جس کے اندر ایبلٹی تھی آپ نے اس کو نہیں کیا، تو آپ ایسے ہی کریں گے۔ اچھا کیوں کریں گے؟ خواہ مجبور ہیں، خواہشات نفسانی سے، دنیا کی محبت سے، دولت سے، ڈیزگنیشن سے، شہرت سے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہے۔ اب دنیا کا نظام اس کے اندر کو درست نہیں کر سکتا۔ خوب جائی ہے، انسان کو خوف ہے، خطر ہے، لالچ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ اچھا یہ فطری ہیں انسان کے اندر، ایسا نہیں کہ آپ بولیں کہ نہیں، انہی فطری اندرونی نظام کو مہار کرنے کے لیے پروردگار نے اپنا نظام بھیجا ہے کہ اس کو مہار کرے، کیونکہ یہ ایک ایسے گھوڑے پر سوار ہے جسے لگام نہ دی گئی تو اسے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ یہی بات آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، آپ نے دنیا کا مطالعہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام آئے جسے انسان نے بنانے کی کوشش کی، کبھی کسی قوم کی طرف چلے گئے، کبھی کسی قبیلے کی طرف چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے۔ اب دنیا کے بہترین نظام جو دنیا دعوے دار ہے، جتنے بھی نظام آپ دیکھ لیں، چاہے وہ جتنے سسٹم آئے، سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی آئے، یہ سب جو ہے وہ انسانیت کو ارتقاء نہیں دے سکتے، آپ کے سامنے ہی ناکام ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا، کمیونزم ویسے ہی ختم ہو گیا، سوشلزم کے نعرے، ویسٹرن فلسفی بالکل تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جس قانون میں جانور کی قیمت زیادہ ہو اور انسان کی اوقات نہ ہو تو وہ کہاں انسان کو ارتقاء دے گا؟ وہاں پہ آپ کے سامنے جانور کے قانون زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی مثال آپ کو کیسے ملتی ہے؟ وہ میں نے تو خود جا کے محسوس کیا، دیکھا بھی ہے، سب پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں اس واقعے کو، کیونکہ بہرحال بڑی عبرت والا واقعہ ہے۔ ہمارے دوست جرمنی میں، ان کے خاتون ایک کام کرتی تھیں آفس میں، کچھ دن نہیں آئیں تو بعد میں جب آئیں تو انہوں نے پوچھا کہاں تھیں؟ کہا میری دوسرے شہر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں تھی، تو دیر لگ گئی ان کی وراثت اور ان کے معاملات ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، یہ وہ، تو بس میں آ گئی۔
تو والد کو اولڈ ہاؤس میں رکھ کے آ گئی اور ماں کی ایک ہی نشانی تھی کتا، وہ اپنے ساتھ لے آئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا قصور تھوڑی ہے، وہ سسٹم ایسا ہے، وہ ڈیزائنڈ ایسا ہے کہ جس میں جانور امپورٹنٹ ہے. بہرحال یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انسان کو جانوروں سے محبت نہ ہو یا احترام نہ خیال نہ کرے پیٹ کا، نہ، لیکن سسٹم ڈیزائنڈ ایسا ہے. تو یہ انسان کو کہاں ارتقا دے گا؟ یا ابھی تک جتنے 100 سال ہو گئے، اب آپ بڑے بڑے ملکوں کے سسٹم دیکھ لیں، آپ چاہے وہ فرینچ دیکھ لیں، چاہے آپ اس طرف کی پوری دیکھ لیں، یا آپ برٹش دیکھ لیں، یا آپ بہرحال US کو بھی وہ کتنے 100 سال ہو گئے، سب دیکھ لیں. انسان کی قیمت کیا ہے وہاں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے تو آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا کہ کالوں کے ساتھ بلیک سیاہ فوم اس قوم کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، کہ پوری دنیا روڈوں پہ باہر آ گئی آزادی کے لیے کہ بلیک لائف میٹر. کیوں؟ کیونکہ یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی حیوانیت کا نظام ہے، یہ چھپا ہوا نظام ہے. یہ ظاہر میں بہت اچھا لگتا ہے، یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے ویزے لگ جائیں، وہاں چلے جائیں، یہ چلے جائیں، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، یہ بڑا اچھا ہے. اور جو ہمارے بڑا مشہور جملہ بھی بہت لوگ بڑے آرام سے افتخار سے کہتے ہیں، جی ہم وہاں گئے، ہم نے اسلام وہاں دیکھا اور ہمیں مسلمان نظر نہیں آیا. یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے. کون سا اسلام؟ اسلام کی ڈیفینیشن پڑھی کبھی ہم نے؟ اسلام کیسے ہے؟ اسلام یعنی امنیت، یعنی صرف ایک الہ کی عبادت، صرف وہی واحد ہے اور کوئی نہیں ہے. تو وہاں کیا آپ نے یہ دیکھا؟ وہاں آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہاں پر قانون جو ہے وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ اخلاق نہیں ہے، وہ کیمرے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. آپ وہ کیمرے ہٹا دیں. آپ کے سامنے برٹش میں جب ایک زمانے میں لائٹ گئی، جتنے 100 کیمرے بند ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ یا ابھی آپ کے سامنے جو امریکہ میں ہوا، یہ چھوڑ دیں ابھی، یہ کووڈ کے اندر جب پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لوگوں نے کس طرح گھس کے سپر اسٹور کو جو ہے وہ چوری کی کہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں بچا. یعنی اتنا اپنے آپ کو جمع کر لیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں اللہ کا نظام نہیں ہے، نہ اخلاقیت ہے، بس جہالت ہے. جانور کیا کرتا ہے؟ اپنے حصے کو چھینتا ہے، اسے دوسرے سے غرض نہیں ہوتی. اسے کیا دوسرے کو؟ جانور ہے وہ. تو وہ انسان ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان پیدا ہوئے، وہ انسان ہی آئے، لیکن اس نظام نے ان کو حیوان بنا دیا. کس حد تک حیوان بنا دیا آپ کے سامنے کہ دوسرے ملکوں میں اتر کر جو ہے وہ انسان کو کھلونوں کی طرح مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کوئی سکھایا ان کو؟ یہ جو گیم ہم کھیلتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کے دل کو سخت اور بربریت کر دیتے ہیں. یہ جتنے بھی گیم ہیں آپ یہ کھیلتے ہیں، کال آف ڈیوٹی اور یہ بچے جتنے بھی گیم کھیلتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ مارے گا وہ جیتے گا. کس کو مار رہا ہے؟ انسانوں کو مار رہا ہے گیم میں. کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ بربریت سکھا رہے ہیں، حیوان ہونا سکھا رہے ہیں، سخت دل ہونا سکھا رہے ہیں. اسے مارو اور آگے سامنے سے دکھاؤ بھی دشمن. یہی تو کیا انہوں نے. کیا کیا؟ عراق میں 20 لاکھ لوگوں کو مار دیا انہوں نے. کس کو جواب دیں گے؟ یہ کون ان سے پوچھے گا؟ اور ان کو اجازت کس نے دی تھی کہ کسی اور ملک میں آ کر اس ملک کا فیصلہ کرے؟ افغانستان میں کیا کیا کھنڈر بنا دیا اس کو. یمن میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ ہزاروں بچے مار دیے گئے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کو خوف آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے تانے بانے بھی وہیں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بھی سارے لوگ وہیں جاتے ہیں، وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں. وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ وہ بربریت سکھائیں گے آپ کو. وہ انسان کی قدر نہیں سکھا سکتے. ہم اس خواب و خیال میں ہیں کہ یہ دنیا کی طاقتیں جو ہے وہ انسان کو، یا یہ جو نظام ہے ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے اور سب کچھ ہے. کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کہاں کی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان آج دعوے دار ہے کہ ہم مارس پہ جا رہے ہیں؟ ایک وائرس کو تو کنٹرول نہیں کر پائے. ایک وبا کو وہ بھی خود بنائی ہے، وہ بھی وبا پھیلی نہیں ہے، پھیلائی ہے.
مارا اپنوں کو بھی مارو. کیوں مارو؟ کیونکہ انسان ہی نہیں سمجھتا وہ کسی کو. چاہے لاکھوں مر جائیں، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے؟ لاکھوں مرے، ویسے ہی چاہتے ہیں جتنے کم زندہ ہوں گے حکومت کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ خدا کا نظام نہیں ہے. خدا کی مخلوق تو وہ ہے کہ جسے جب حضرت نوح نے کہا پروردگار عذاب بھیج، عذاب میں تاخیر ہوئی، عذاب آیا، بچ گئے لوگ. پھر جب پہنچے تو حضرت نوح کو کہا پروردگار نے یہ ریت سے کچھ چیزیں بناؤ. اس مٹی سے جب حضرت نوح نے چیزیں بنائیں، جب وہ بن گئیں تو خدا کہہ رہا ہے اس کو توڑو. تو حضرت نوح نے کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. تو کہا نوح اس مخلوق کو بھی ہم نے بھی بڑی محنت سے خلق کیا. خدا کا نظام یہ ہے. خدا کا ہادی کون ہے؟ خدا کا ہادی وہ ہے جو طائف میں پہنچتا ہے تو لوگ پتھر سے لہو لہان کر دیتے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہا آپ حکم دیں تو میں اس وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں تباہ دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. فرق دیکھا آپ نے دنیا کے نظام میں اور الہی نظام میں؟ یہاں پر جب اگر آپ تبیین ہی نہیں کر پائیں گے، جب آپ خود ایکسپلین ہی نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا ہادی کون ہے، کیسے آپ آگے بڑھیں گے، کیسے آپ ڈیفائن کریں گے، کیسے آپ کھڑے ہوں گے اس مقابلے میں؟ کیونکہ کھوکھلا نظام ہے، دنیاوی نظام ہے. تو جتنے بھی یہ عراق سے گئے یہ ذہنی مریض ہو گئے سارے. یعنی سب سے زیادہ جو ان کے یہاں تعداد ہے، سال میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے کی تعداد ہے. مگر جن کے مقابلے میں یہ لڑے، آج تک اگر ان کا کوئی مر بھی گیا تو بھی وہ خوشحال ہیں. اور کوئی بھی آج تک اس قابل نہیں ہوا کہ کوئی وہ کہ ذہنی مریض. کیوں؟ کیونکہ خدا کے نظام کے لیے لڑ رہے تھے. جب آپ خدا کے نظام کے لیے لڑتے ہیں تو پھر کھوکھلے نہیں ہوتے. پھر راتوں کو عبادتیں ہوتی ہیں، سجدے تو لانی ہوتے ہیں، اور پھر اب جیسا بھی دشمن. تبھی تو آپ دیکھیں نظام کو کہاں لے گئے جوان، کہ آج دنیا کی طاقتیں نہ ہواؤں میں ان سے لڑ سکتی ہیں، نہ پانی میں ان سے لڑ سکتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس الہی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں جس کو خدا نے خود حاکمیت دی ہے. الہ کو پہچانے. ہم اصل میں خدا ہی کو نہیں پہچان رہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ، تسبیح اسی کی ہے. زمین اور آسمان اسی کی تسبیح کرتا ہے. یہ سارے اسماء حسنہ اس ایک ذات میں، اس ایک نام میں جمع ہے. چاہے وہ خالق ہو، چاہے وہ رب ہو، چاہے وہ جتنی بھی رحمان و رحیمیت ہو، سب اسی الہ کے اندر جمع ہے. تو ہم خود اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ کیا ہم اس الہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا اس الہ کی حاکمیت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی، ہم بھی اس دنیا کی ظاہری حکومتوں کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنی چیزوں کو پیش کریں گے. عزیزان محترم، یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی کام کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں یا کہیں لڑائی ہو جائے، یا کہیں کوئی ایک قتل ہو جائے، یا کہیں کوئی فتنہ کریٹ ہو جائے، تو آپ بھول جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ جو حدود الہی کو توڑا جاتا ہے یہ صرف دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. اگر ایک آپ کے جملے سے کہیں کوئی قتل ہو گیا تو قیامت میں بھی آپ کا مواخذہ ہوگا. آپ کے ایک عمل سے، آپ کے ایک سگنیچر سے، آپ کے ایک ارادے سے کسی قوم پر ظلم ہو گیا، اور آپ نے اگر ظالم کا ساتھ دے دیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا معاملہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ خدا نے اگر آپ کو کوئی کرسی دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، تو ایک ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. آپ اگر آج ظالم حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، آپ بھی اس کے برابر کے شکار ہیں. اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. یہ 2 سلاطینوں کی یا 2 قوموں کی جنگیں نہیں ہیں کہ ختم ہو گئی. آپ ایک طرف ظالم ہے تو دوسری طرف نظام الہی ہے. آپ خدا سے جنگ کرنے پر تیار ہوئے ہوئے ہیں، آپ خدا سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے تو آپ شریک ہیں. آپ کا مواخذہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ویسا ہی ہوگا. جہنم خود آمادہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے گا. یہاں ختم نہیں ہو رہا معاملہ. آپ بولے ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا.
حدود الہی ہیں. حدود الہی کو اگر کوئی ایک شخص توڑتا ہے تو وہ اکیلا ذمہ دار ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے خدا نہ خواستہ اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں، وہ اکیلا ذمہ دار ہے. لیکن جہاں حدود کو ایسا پامال کیا جائے کہ جہاں قومیں گناہ کرنے لگیں، قومیں تباہی کی طرف چلے جائیں، تو پھر جنگ خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ایک معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ بولیں گے نہیں ایک نے کیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اس ایک نے کام ایسا کیا کہ لوگ اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، قومیں اس گناہ کے اندر آ رہی ہیں. یہی کیا یزید نے. یزید کا معاملہ اس کی تنہائی و خلوت کا نہیں تھا کہ آپ بولیں نہیں جی وہ غلطی ہو گئی اور معافی ہو جائے گی. کیسی معافی ہوگی؟ قوم جب سو گئی اور برباد ہو گئی، حلال الہی کو حرام کر دیا جائے اور حرام الہی کو حلال کر دیا جائے اور قوم غفلت میں آ جائے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ پوری قوم بربادی کی طرف جا رہی تھی؟ اور اس پوری قوم کو، ملت کو، اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کا نمائندہ آیا ہے. اللہ کا نمائندہ ہے. خود نظام الہی ہے. الہی نظام الہی آیا ہے. کس نظام کے مقابلے میں؟ خود شخص کے مقابلے میں نہیں آیا، صرف اس ایک نظام کے مقابلے میں آیا جو نظام پیچھے سے چلا آ رہا تھا. وہ نظام کہ جب سے وہ دشمن کہ جو انسانیت کا دشمن ہے، جس نے جو ہے وہ خدا سے مہلت مانگی تھی کہ میں ان کو اغوا کروں گا، وہ اپنے اس نظام کو لیتا عزیزان محترم نیچے تک آیا ہے اور آ کر ایک ایسے مقام پر آ کر نفوذ کر گیا اور منافقت کے چہرے کو پہچان کر پہن کر بالکل اسلام کے مسند پر آ کے بیٹھ گیا. اصل امتحان یہی تھا. اب اگر آپ کو کوئی زبان سے کہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو آپ کو واضح پتہ ہے، لیکن اگر کوئی اتنا کور ہو کے آئے کہ اس مقام پر آ جائے، اس مسند پر آ جائے جو مسند رسول ہو، تو وہاں قوم جو ہے وہ کھوکھلی، کیونکہ قوم اندر سے ان مشکلات کا شکار تھی. اور وہاں معاملہ اگر کسی ایک جگہ کا تھا، کسی ایک معاملے کا نہیں تھا کہ آپ بولیں کسی ایک جگہ کا مسئلہ تھا، یا جیسے لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کوئی شہزادہ کہاں سے شہزادہ؟ یہ باطن نظام الہی جو ہے، یہ ظاہری جو حدود الہی ہیں، یہ ظاہری حدود الہی کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حدود الہی یہی کہ یہ جو اللہ نے ہمارے لیے واجبات دے ہم ان کو خیال رکھیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، واجبات ہیں، کام ہیں، یہ ساری چیزیں یہ حدود الہی ہیں، ہم نے ان کو قائم رکھنا ہے. لیکن اس باطن حدود الہی میں اصل میں ولایت ہے. اور دشمن اس نہج پہ آیا کہ اس نے باطن نظام الہی میں تبدیلی کرنا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی ولایت کے مقابلے میں بادشاہت لاؤ، ملکوتیت لاؤ، حکومتیں لاؤ. کس کے مقابلے میں؟ ولایت الہی کے مقابلے میں. وہ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے عزیزان محترم، لیکن جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہم درک نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا امت کے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے امت کے ساتھ. باطن کو تبدیل کیا. باطن یہی تھا، خدا نے کہا نظام تبھی چلے گا جب ولی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ الہی نظام ہے. تمہارے گھر کا نظام تھوڑی ہے، تمہارے آباء و اجداد کا نظام تھوڑی ہے جو تم بولو کہ نہیں جو دل چاہے آ جائے. کیسے کوئی آ جائے؟ 1,24,000 پیغمبر کو خدا نے کیوں بھیجا؟ کیوں اپنے نبیوں کو، کیوں اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا؟ کیونکہ جانتا تھا انسان میں طاقت نہیں ہے ارتقاء کی، انسان کے پاس نہیں ہے، یہ جتنی کوشش کر لے یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے اسے خلق کیا گیا. اسی لیے اپنے بندوں کو بھیجا. صلوات بیت محمد خداوند بہتر جانتا تھا. خدا نے خلق کیا تھا، خدا ایسے ہی بھیج دیتا. مطلب انسان بھیج دیا، رہے جس طرح بھی رہے، خود ہی سیکھ لے گا. مگر یہ ساری چیزیں تو سیکھ نہیں تھی انسان نے. ظاہر ہے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، تو اس نے جو ہے پہاڑوں سے رہتا وہ آیا اور آگے کی طرف بڑھا. تو خدا نے اسے ہادی بھیجے جو اسے طریقہ سکھاتے رہے. صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو کھانے پینے کا طریقہ سکھانا تھا، بلکہ اسے زندہ رہنے کا طریقہ سکھانا تھا، اسے پرستش کا طریقہ سکھانا تھا، اسے عبادت سکھانی تھی. کیوں؟ کیونکہ عبادت پرستش اس کی فطرت میں تھی.
جب اسے صحیح خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بتوں کی پوجا کی، یہ پرستش تھی اس کے اندر، لیکن اس کے لیے یہ الہ بنائے، یہ بنائے۔ کیوں بنائے؟ کیونکہ اس نے عبادت تو کرنی تھی، خوب اس کے اندر یہ تھا، لیکن اسی کو لے کر چلتا رہا، اپنے بندوں کو بھیجا۔ اور اگر اتنا ہی تھا کہ خود ہی انسان چلا لیتے تو پھر خدا نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کیوں انبیاء نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ کیوں مشکلات برداشت کی؟ اور پھر جب انسان کمال پر پہنچ گیا اور اس کی عقل اس قابل ہو گئی تو خدا نے نبوت کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد بھی انسان کو چھوڑا نہیں کہ ہم تمہارے حال پہ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ بھی اتنی بڑی بلڈنگ بنائی جسے ہزاروں سال لگ گئے، 1,24,000 کو پیغمبروں کو بھیج کر سب کچھ بنایا۔ ہم 4 5 6 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپنی بہت خرچہ کرے اس بلڈنگ بنانے میں تو اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی جو بنائی تو ابھی کیا بغیر مینجمنٹ کے چھوڑ دیا؟ تم لوگ خود جیسے چاہو رہو؟ بولے میں نے اتنی محنت کی اتنے سالوں میں تو اس کو بنایا، اب میں اس کو انتظامیہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ قائم رہے اس ہدف کی طرف جس کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہمارے لیے ہے، تو کیا خدا اس نظام کو جو انسان کی ارتقاء کے لیے تھا اس کو چھوڑ دیتا نبی کے بعد؟ کہا نہیں، میں خود اس کو چلانے کا ناظم بھیج رہا ہوں، خود بھیج رہا ہوں، خود چلائے گا۔ اسی لیے کہا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دے اس کا جس کا میں نے آپ کو کہا ہے۔ اب رسول خدا بھی جانتے تھے اندر سے ساروں کو، تو رسول خدا بھی تھوڑے سے وہ ہے کہ یہ پتہ نہیں مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، تو رسول خدا کو کہا کہ نہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یعنی گویا رسالت مبتنی تھی اسی کام پہ، اسی کام پہ تھی، یہ ہوگا تو رسالت پوری ہو گئی۔ اب جب یہ بھیجا کہا آپ کہیں، آپ کافر مایوس ہوں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، نظام الہی ہے۔ تو جب وہ کہہ دیا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ وہ سب مولا ہے۔ اب مولا کے معنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ آپ کا جو دل چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ اب کم سے کم آپ نے ترجمہ مولا کا دوست کیا، تو چلیں دوست ہی صحیح، کہ جو رسول نے کہا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، تو اب دوستی تو نبھائیں، کم از کم دوستی نبھائیں۔ اب جو علی کا دشمن ہے اس سے دشمنی تو کریں۔ اب یہ دوستی کیسی؟ رسول سے بھی محبت، حسین کو بھی سلام اور یزید کو بھی سلام، وہ یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی گویا مسئلہ ہے کہ آپ الہی نظام سمجھے ہی نہیں۔ آپ اصل میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی کمپیئر کرتے ہیں اللہ کے نمائندے کو عام لوگوں کے ساتھ، قصور ہمارا بھی ہے۔ ایک تو یہ مائک صحیح کروا دے ورنہ کل میں مجلس نہیں پڑھوں گا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بڑی زحمت ہوتی ہے انسان جب کہیں پہنچتا ہے، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک طالب علم کتنی جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، جو کہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا بدن ضعیف ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا تحمل کر کے لا رہا ہوتا ہے مسلسل۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ دنیا میں آپ ابھی کانسرٹ میں چلے جائیں تو دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہوگا، لیکن اسلام کیونکہ سستا دین ہے، سستی چیز ہے، اور مولانا بھی کچھ نہیں کہتا تو چلو جیسا بھی سسٹم ہے چلا دو۔ بھائی آپ مہنگا ترین ساؤنڈ سسٹم لگائیں محرم میں، آپ کو صرف سانس بھی لے عالم تو آپ کو آواز آنی چاہیے۔ صلوات بھیج دے محمد والے خوب۔ اب آپ جو بھی تعریف کریں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن یہ نظام الہی ہے جان محترم۔ یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ گفتگو نہیں کرتے کہ ہمارے کو آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہے، یہ الہی نظام ہے۔ اور اس الہی نظام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا تو سمجھ لیں وہ دنیا کا نظام ہے اور وہ خدا سے دشمنی پہ اترا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں بہرحال اس سب کو خیال کرتے ہوئے، جس طرح ہمارے ائمہ نے خیال کیا ہے ہم بھی اسی کا خیال کرتے ہوئے ایک ہدف کی طرف بڑھنا ہے کہ جو ایک آخری ہدف ہے انسان کی خلقت کا۔ تو وہاں پہ بھی جو اس دنیا کو نجات دے گا وہ الہی نمائندہ دے گا۔ اب آپ کو دنیا کا کوئی نظام انسانیت کو جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مثلا ابھی کیا ہوگا دنیا کا؟
دنیا جس فساد میں مبتلا ہے، دنیا جس مشکل میں مبتلا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کہ جہاں اقتصادی مشکلات ہیں، جہاں پر سوشل مشکلات ہیں، جہاں پر فیملی ایشوز ہیں، اور آپ کھولتے چلے جائیں کھولتے چلے جائیں کھولتے چلے جائیں، تو اب اس کو کون صحیح کرے گا؟ کیا پروردگار تو نے دنیا اس لیے بنائی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے؟ تو پھر تیری حکمت، تیرا مطالعہ، پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی ہم نے تو اپنے بندے بھیجے، تمہیں نے خیال نہیں کیا، تم نے خیال نہیں کیا، ہم نے تو ہر بندے بھیجے، ہم نے تو سب کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد ائمہ کو بھیجا، 11 بھیج دیے، تم نے 11 کے ساتھ کیا کیا؟ 12ویں کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو ہم 12ویں کو بھیجیں گے۔ عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ نظام الہی ہے، اور امام جو ہے وہ امت کے ساتھ چلتا ہے۔ امت تیاری نہ ہو، اگر آ کر ون مین شو ہی کرنا ہے تو پھر پروردگار اتنے سال غیبت میں کیوں رکھا؟ وہ پہلے ہی بھیج دیتے، کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوموں کو امتحانوں میں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کیونکہ قوم خود تیار ہو، بابصیرت ہو۔ جب ایک دوسری چیز زینت بن جائے گی تو قوم ڈریگ ہوگی۔ یہی ہوا آج پوری دنیا کے اندر، یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ امتحان ہے، یا خدا کو مانو اپنا پروردگار، اپنا مالک، اپنا رب، مالک یوم الدین نماز میں پڑھتے ہو، مگر زندگی میں تو مالک ہے ہی نہیں وہ تمہاری، کیونکہ آپ کی ہماری زندگیوں میں مالک تو کچھ اور ہے، ہماری دستگاہیں۔ اور بہرحال جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہو، پوری دنیا کا ہے یہ سوال، یہ جو اسلام ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ظاہر ہے، اسلام کسی ایک جگہ کے لیے تو ہے نہیں، اسلام تو پورے عالم۔ اور کم از کم جو مسلمان قومیں ہیں یا مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب ان مسلمانوں کا اب حال دیکھیں دنیا کے اندر، کہ یہ خدا پر ایمان کم ہے ان لوگوں کا اور دنیا پر ایمان زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں حکومتیں کیسے کیسے تعلقات جوڑ رہی ہیں، اسلامی حکومتیں، اور اسی اتنے بڑے سانے کو چھپانے کے لیے آپ کے اندر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ کوئی یہی لوگ پھیلا رہے ہیں، اور کون پھیلا رہا ہے؟ کہ یہ کہاں یہ اچانک سے اتنے سال سے جو ہے وہ باہر آ گئے؟ سب پتہ ہے ان کو، سب آپ کی کتابوں کے اندر ہے، سب۔ مفتی منیب الرحمان نے خود کہا کہ ہمیں پتہ ہے سب آپ کی کتابوں میں، ہم سب جانتے ہیں، بس ہم کیا، بس ذرا اعلان نہ پڑا کریں بس۔ تو اب کون سی مشکل آ گئی ہے؟ اب کون سی عظمت آ گئی ہے؟ اب کون؟ سب جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے مہاراج نے فتویٰ ہے، آپ احترام کریں ان کی مقدسات کا، اور ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم کیوں کسی کی گفتگو کریں؟ جب ہمارے اپنی ہی گفتگو ختم نہیں ہوتی، ہم کسی اور گفتگو کہاں کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب جو کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، تو آپ یہ تو دیکھیں جو کر رہا ہے یہ کون ہے؟ اس کو کس نے پیسے دیے ہیں؟ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ جو جہاں سے بھیجے گئے تھے وہیں واپس چلے گئے وہ لوگ۔ ادھر پتہ چلا خوب، اگر دین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے تو نجف جاتے یا کربلا جاتے۔ تو بھائی اب آپ اتنے نابینا ہیں، اتنا ہی نہیں آپ کے سامنے، آپ دنیا کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ سب پتہ ہے کہ جو بول رہا ہے، جس کی زبانیں کہاں سے پیسے آتے ہیں، یہ سب ایسی ہے۔ اب قوم کو کہاں، قوم اب سمجھدار ہو گئی ہے، قوم جذبات میں نہیں آئے گی آپ کے اس طرح۔ بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی مستقیم ہی رکھے۔ کیونکہ اللہ کے نمائندے سے جنگ پر آمادہ نہ کریں اپنے آپ کو۔ اگر حسین کے مقابلے میں چاہے وہ سوچیں اٹھنا شروع ہو گئی نا، تو آپ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ذلت دنیا میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور آخرت میں تو وہ پھٹکار پڑے گی کہ جگہ بھی نہیں ملے گی۔ واضح سٹینس اپنا کہیں، کیوں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا خوشی دے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ خدا کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ کم از کم ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمران سے ہی پوچھ سکیں۔ بہرحال حکمران سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام کی حاکمیت کی بات کریں اور سب کو سمجھائیں، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ ایک آدھ کا تو کل ہو گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ۔
تو ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے علاوہ کوئی اپڈیٹ کر ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو. تو بہرحال جو آرمی کے حضرات یہاں بھی آتے ہیں سنتے ہیں تو وہ انہی کا فرض بنتا ہے کہ ملک امپورٹنٹ ہے, لا الہ الا اللہ کے نام پر جدا ہوا ہے. اسی الہ کی خاطر اسی الہ کو اپنا پروردگار سمجھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت سے کوئی فارغ نہیں ہے. کوئی دنیا کا جتنا بڑا فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا, جس نے اپنی حکومت کو وہ بنایا ہوا تھا, وہ بھی موسیٰ کے رب کے بنائے ہوئے راستے میں ڈوب گیا. تو یہ جتنا بھی شور شرابہ ہے یہ خب ایسی ہے. اور ہمیں سب کو مل کے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیوس, جو بھی ہے جو صحیح اپنے دین کو جانتا ہے, وہ اس دنیا کی نجات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور نجات کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے نمائندے کے. اسی کے انتظار کی طرف عزیزان محترم ہمیں بڑھنا ہے اور ہمیں اسی طرف جانا ہے. اور ہم اس طرف سمجھیں, اپنے آپ کو بابصیرت رکھیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں کہ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے اس دور کے اندر. ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں. وقت خادم تھا مسجد کوفہ کا, اور اس زمانے میں نجف کے 2 قبیلوں میں اختلافات ہو گئے, جس کی وجہ سے مسجد کوفہ کے زائر کم ہو گئے. تو کوئی جب آتا نہیں تھا تو ظاہر ہے خادم تھا بیچارہ, جو ہے وہ فقر کی حالت میں آ گیا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو بہرحال امام کی خدمت میں کہا, مولا میں راضی رہوں گا اس مشکلات پہ اگر آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں. یعنی اگر یہ تکلیف مجھے دینی ہے, اس تکلیف میں رہنا ہے, تو پھر میں راضی ہوں, مگر زیارت تو کرا دیں. کہا شب تھی, رات تھی, مسجد کوفہ تھا, اور وہ جہاں پہ وہ مقامات ہیں, جہاں حضرت نوح کا مقام ہے کشتی کے رکنے کا, پھر وہ کہا میں وہیں پہ تھا. تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ جو ہے وہ مسجد میں آئے. ایک چہرہ اتنا نورانی تھا اور میرا ہاتھ پکڑا, اور ایک ہاتھ میں مجھے مصلی دیا جہاں نماز دی, اور وہ جہاں مولا متقیان قضاوت کیا کرتے تھے اس قضا کے مقام پر مجھے لے گئے. کہا کہ بچھاؤ, کہنے وہ بچھایا. بڑا نورانی سا مصلی تھا. اس ہستی نے نماز پڑھی, نور اتنا تھا کہ میں دیکھ نہیں پایا چہرے کو. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اچانک سے ایک کرسی لگ گئی اور امام اس پہ تشریف فرما ہو گئے, اور میری طرف کہا کہ جو تم نے کہا تھا, جو تم نے حاجت کی تھی وہ تو پوری ہو گئی, اور کیا مانگتے ہو. خوب یہی حاجت تھی کہ زیارت ہو جائے, خوب یہ تو پوری ہو گئی, اور کیا مانگتے ہو. کہا مجھ سے اس جلوے کو دیکھ کے کچھ بولا ہی نہیں گیا, کچھ مجھ سے کہا ہی نہیں گیا, اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں وہی تاریکی ہے جو تاریکی تھی. عزیزان محترم, تمنا کرنا امام کی یہ بہت مہم ہے. یعنی آپ کو اس یقین پہ پہنچنا کہ ہمارا امام, ہمارے وقت کا امام حاضر ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ صاحب زندہ ہے, آپ کا صاحب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, تو پھر خوف کیسا, پھر خطر کیسی. اس پوری دنیا میں وہ واحد اللہ کا نمائندہ ہے جو اپنے نظام کی خود حمایت کر رہا ہے, خود حمایت کر رہا ہے. جو اس کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ انہیں خود لے کر جا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیا ان جوانوں نے, کیسے کر لیا, یہ کیسے اس مقام پہ کوئی جوان پہنچ جاتا ہے کہ ہواؤں کے نظام کو چیر دیتا ہے, کیسے یہ اتنی ترقی اپنے اندر حاصل کر رہا ہے جوان. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے امام ہے. جب وہ امام کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ساری چیزیں کھول رہا ہے. یہ علم اور دانش, جسے ہم دانش کہتے ہیں, جسے ہم علم کہتے ہیں کہ بہرحال انسان کو اب ضرورت نہیں ہے, انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے. کوئی بھی علم بغیر سرپرستی امام کے حاصل ہی نہیں ہو سکتا. یہ کھوکھلے ہیں, جتنے بھی علم ہیں یہ کھوکھلے ہیں. یہ انسان, ابھی تو انسان نے علمی طور پر کچھ ارتقا ہی نہیں کیا جتنا بھی کر رہا ہے.
ویسے بھی روایات میں کہ جتنی بھی ترقی کر لے گا یہ صرف 2 لفظ ہوں گے، اور جب امام تشریف فرمائیں گے تو 25 حروف تک عقلیں رشد کریں گی۔ کہاں پہنچے گا انسان؟ خوف کیسا عزیزان محترم! مسئلہ یہی ہے کہ ہم یقین کی منزل پہ نہیں پہنچ رہے۔ بحیثیت مسلمان آپ اسلام کی بات، آپ فرقے کی بات ہی نہ کیا کریں۔ اصل حقیقت اسلام فرقہ ہے ہی نہیں، حقیقت اسلام تو ایک امت واحدہ ہے، اور اسی امت واحدہ میں ہمیں سب کو جمع کرنا ہے، خود بھی جمع ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ایک سب کے لیے مشترک ہے، یہ سب کے لیے مشترک ہے، یہ 12واں امام سب کے لیے۔ اب اگر کوئی فرقہ اس 12ویں کی مخالفت بھی کرتا ہو، سمجھ لو کہ یہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اللہ کے حدود سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ گھبرائے نہیں کہ کچھ نہیں ہونا۔ ویسے بھی یہ ایک معرکہ جو کربلا میں پیش آیا ہے یہ بہت بڑا معرکہ تھا، اور اب یہ دوسرا معرکہ پیش آنے والا ہے کہ جو سب سے بڑا معرکہ ہے۔ خوب ظاہر ہے سختیاں تو ہیں، تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے، لیکن جب آپ اپنے وجود میں اس نظام کو حاکم کریں گے تو یہ وجود خود بخود ظہور کرے گا، اور جب یہ ظہور کرے گا تو آپ کو خود بخود نجات کی طرف لے جائے گا۔ عزیزان محترم، بہرحال میں سے زیادہ آپ کو آج مزاحم نہیں ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام خدا کے نمائندے تھے۔ کس مقام پر جو ہے وہ نہ صرف اپنے اطراف کے لوگوں کو لے گئے بلکہ اس خاک کو بھی لے گئے کہ جس خاک پہ آئے تھے۔ دنیا کی کوئی خاک شفا نہیں سوائے شفائے کربلا، خاک شفا وہی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ آیت اللہ شمس الدین نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا کہ کشتی میں سفر کر رہا تھا، کشتی میں سمندر میں طوفان آیا، اس سے تھا کہ کہیں یہ طوفانی لہریں ان کو ڈبا نہ دیں، تو جو ملاح تھا کشتی کا وہ اس شخص کے پاس آیا، جانتا تھا، کہا کہ تمہارے پاس تربت خاک کربلا ہے؟ تربت کربلا ہے؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ عبادت گزار ہے، اس کے پاس ہوگی۔ کہاں ہے؟ کہا تھوڑی سی دو۔ تھوڑی سی لی اور پانی میں ڈال دی، وہ جو پانی تلاتم کر رہا تھا وہ ٹھہر گیا۔ یعنی صرف بیماروں کی شفا نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھ خاک کربلا رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ کیا کیا امام حسین نے اس خاک پر، کتنا عظیم کام ہوا ہے اس خاک پر۔ ہاں عزیزان محترم، بہت بڑے ایک مرثیہ خواں تھے، ایرانی تھے لیکن قدیمی عراق میں رہتے تھے، بہت لوگ بلاتے تھے مگر آتے نہیں تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا سید الشہداء کو۔ خواب میں امام نے کہا کہ جائیں فلاں شہر جائیں، وہاں جا کے عزاداری کریں، اور قدیمی ماتم داری کو انہوں نے آ کے شروع کیا۔ آخری ایام میں زندگی کے مریض ہوئے بہت، تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو ان کا بڑا قریبی دوست تھا، اسے کہا کہ حسین یکتا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جسے میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ کہا کہ یہ چند دنوں میں شدید مریض تھا، اور بخار اتنا تھا کہ مجھے پیاس جو ہے وہ طلب ہوئی، پانی طلب ہوا، تو میں نے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو میں نے تینوں کو پکارا، کہا ایک ہے رضیہ، ایک ہے مرضیہ، ایک ہے فاطمہ۔ کہا اس بخار میں جب مجھے پیاس شدید لگی تو میں نے کہا رضیہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک باحجاب برقع پوش مجلل خاتون تشریف لائی۔ کہتے ان کے حجاب نے مجھے آنکھوں کو اٹھنے نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو دوسری کو آواز دی مرضیہ، تو پھر دیکھا یہ خاتون چند قدم اور آگے بڑھی، مگر پھر بھی مجھ سے اٹھا نہیں گیا، کچھ کہا نہیں گیا۔ پھر جب میں نے کہا فاطمہ، تو خاتون اور آگے آئیں، کہا ہم آ گئے ہیں۔ خواب نہیں دیکھ رہے، نیند میں نہیں ہے، اور جب اپنے حواس میں ہے، یعنی اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ کہا بی بی مجھے حیا اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو کچھ کہوں۔
کہا ساری زندگی تو تم نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری نوکری کی ہے، ساری زندگی، یعنی کس کی نوکری؟ وہ مرثیہ خور تھے، مصائب پڑھتے تھے ہمارے بیٹے کے، تو ہماری نوکری ہے، اب اگر ہماری طرف سے کچھ کرنے کا وقت آیا ہے۔ کہا پانی چاہیے؟ کہا ہاں بی بی پانی چاہیے۔ کہا انہوں نے مجھے ایک پانی کا گلاس دیا، اور ایسا پانی جسے میں نے کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی پانی میرے ہاتھ میں آیا تو کیونکہ بچپن سے عادت تھی پانی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہا جیسے یہ جملے نکلے بی بی نے گریہ شروع کر دیا۔ اللہ، وہ ماں جس نے چکیاں پیس کے پالا ہو، وہ جو ہر گھر گھر گلی آتی ہو عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرنے، کہا گریہ شروع کر دیا۔ بی بی نے کہا آج مرزوق مصائب نہیں پڑھو گے ہمارے لیے؟ کہا بی بی مرض بہت زیادہ ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے پڑھنے سے، لیکن آپ کی خاطر پڑھ دیتا ہوں۔ بی بی کون سے مصائب پڑھو؟ اللہ، کون سے مصائب پڑھو؟ اللہ، بی بی نے بھی اپنے بیٹے کے بڑے عجیب سے غم کا اظہار کیا۔ کہا علی اصغر کے مصائب۔ ماں تھی، ماں جانتی ہے نا بیٹے کا غم، پھر بیٹے کو بیٹے کا غم۔ ہاں زادارن محترم، علی اصغر باب الحوائج ہے۔ بڑے بڑے علماء عرفاء کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی مشکل ہوتی تھی نا تو ہم کربلا کے سب سے چھوٹے شہید سے متصل ہوتے ہیں، یہ سارے دروازے کھولتا ہے، یہ ساری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہاں کیا کیا اس بچے نے کہ یہ باب الحوائج ہو گیا؟ جب میرے مولا نے اس وقت کہ جب کوئی نہیں رہا کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، دیکھا تو خیموں میں کورام مچ گیا۔ خیموں میں جب کورام مچا، صدا آئی تو مولا آئے، کہا میں نے آپ کو کہا تھا بہن جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی آوازیں باہر نہ آئیں۔ کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پاتا۔ 6 ماہ کا بچہ ہے جسے تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب 6 ماہ کا بچہ تو اپنی ماں کی آغوش میں آرام پاتا ہے، لیکن کتنا بے چین ہے جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں آیا بچے کو آرام آ گیا۔ امام لے کر چلے اپنی ابا میں، دشمن سمجھے کہ امام قرآن لا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں تھا، قرآن کا چھوٹا سورہ ضرور تھا۔ امام نے بڑی بلندی پہ جا کر کہا کہ اگر تمہیں مجھ پہ رحم نہیں تو اس پہ تو رحم کرو۔ ہاں آزادہ جب بچے کو دیکھا تو دشمن کی فوج میں بھی کورام مچ گیا۔ بہرحال منہ ادھر کر کر کہتے ہیں کہ گریہ کرنے لگے، لیکن اس لعین نے کہا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ کیا کہا؟ حرملا اس چھوٹے سے سورے کو خاموش کرو۔ امام اس پھول کو لائے تھے جو مرجھایا ہوا تھا، اس کو آبیاری، اس کو پانی دے کر اسے کھلانا چاہتے تھے، لیکن وہ کھلا۔ جب تیر آیا نا 3 پھل کا اور آ کر حضرت علی اصغر کی گردن پر لگا تو مقتل کہتا ہے علی اصغر پلٹ گئے، اس حالت کو اپنے بابا کو دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں مقتل اور بھی جملہ سخت استعمال کرتا ہے عزاداران محترم۔ کیا کہتا ہے کہ مقتل یہ نہیں کہتا کہ علی اکبر کو تیر نے ذبح کیا، نہیں، تیر نے آ کر علی اکبر کی گردن کو نہر کیا جیسے اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ علی اکبر اسی مسکراہٹ کے ساتھ رہ گئے،
اس خون کو میرے مولا نے اٹھایا، نہ آسمان لیتا تھا نہ زمین لیتی تھی، اپنے محاسن پر لگایا۔ ہاں عزیزان محترم، ارے وہ حسین جو صبح سے جنازوں کو لا رہا تھا، لا کر نہ جانے اس جنازے میں ایسا کیا تھا جو بھاری ہو گیا، ایک قدم آگے ہے ایک قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزیزان محترم، مقتل مختلف چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جنازہ خیمے نہیں گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں گیا مگر تحمل نہ ہو پایا، جلد امام نے واپس لیا، کیونکہ ایک ماں تھی جو اس کو دیکھ کر ختم ہو جاتی۔ اب جب یہ لیا تو میرے مولا نے خیموں کے پیچھے رخ کیا، اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے، اس قبر کے اندر علی اصغر کو دفنایا۔ کہتے ہیں کہ امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اب اٹھ جاؤ، اس خاک کو جھاڑ کر حسین اٹھے۔ ہاں میں نہیں جانتا مقتل خاموش ہے کہ کیوں میرے مولا نے خیموں کے پیچھے دفنایا تھا، شاید یہ وجہ ہو کہ عصر عاشورہ جب نیزوں سے مارا جائے گا تو یہ رباب کا لال الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار ان کو رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو جو فرقہ واریت کر رہے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، پروردگار ان کو ان کے شوم مقاصد میں ناکام بنا۔ جو بھی دشمنان پاکستان ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وقت کے امام کے لیے اپنی ہر زندگی کی فیلڈ میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر اسد کے اولاد صالح عطا فرما۔ جن کے بچے بیمار ہیں، لوگ مریض ہیں، پروردگار ان کو بھی حضرت علی اصغر اسد کے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والشفاعۃ فی الآخرہ ماتم حسین۔